سب سے ہینڈسم کون سیاستدان ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے آپ کو بٹیا کو عید پہ شرارت سوچی، کیونکہ پچھلے 6-7 سالوں سے نا ہمارے پاس ہینڈسم وزیر اعظم کی گورنمنٹ آئی نا، تو لوگوں نے بہت ہینڈسم کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، مجھے صرف ہینڈسم اپنا میاں لگتا ہے۔ اوکے گریٹ سر، آگے سیاست میں جانے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کو تاکہ نیکسٹ انٹرویو میں؟ نہیں، بالکل سیاست نہیں ان سے ہوتی۔ اچھا، مجھے مطلب کہ نہ کہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ ایک سیاست میں بہت بڑی عمق، ادر ہنر کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی اسکل ہوتی ہے۔ اور یہاں سیاستدان میں بلاول بھٹو زرداری نہیں ہینڈسم؟ وہ تو آپ کے لیے آبویسلی ہوں گے نا، اس لیے تو میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ وہ تو ہیں ہی ینگ سیاستدان، وہ تو ہیں ہی ابھی ہینڈسم، تو میں نے وہ اب ذرا جو سینئر ہو گئے نا، سینیورٹی لیول پہ پہنچ گئے، میں نے ان کی بات۔ اگر جن کے بال سفید ہیں تو پھر میں اپنے میاں کو ہی چوز کروں۔ چلیں بالکل صحیح ہے۔ اب شیری صاحبہ، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آپ کا بڑا وقت گزرا ہے، ان کے ساتھ کوئی خوبصورت یاد عید کے حوالے سے؟ بہت ساری، عید پر ہماری 2-3 عیدیں ساتھ گزری ہیں، اور موسٹلی وہ اپنا جلا وطن ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ جا کے دبئی میں رہتی تھی، وہ انسسٹ کرتی تھیں، بڑی وہ سخی دل کی، مطلب سنہرا دل تھا بالکل ان کا، ان کو بس شوق تھا سمپل چیزوں کا، ہماری اس پہ بہت بنتی تھی، اچھی بنتی تھی کہ بس سب سے بڑی چیز، اور کبھی کبھی ندیم بھی ساتھ ہوتے تھے، بس باہر چلے گئے کھانے کے لیے، افطاریوں کے لیے بہت جانا باہر شوق سے، اور چاٹ کھانا۔ ایک دن ہم لوگ چاٹ کھانے کہاں اکیلے دونوں پہنچے، ڈھونڈتے دبئی میں، مطلب دیسی چاٹ اس زمانے میں آسانی سے نہیں ملتی تھی، کہاں پہنچے، پھر جب پہنچے تو وہ ختم ہونے والی تھی، اینی وے ہنس کے ٹال دیا، اور پھر کہنے لگیں کہ اب مجھے کہنے لگیں شیری خانم اب کہاں چلیں یہاں سے، ٹھیک شیری خانم، اینی وے اس طرح کے بہت ہماری ایکسپیڈیشنز ہوتی تھیں، اور بہت کم ٹائم ملتا تھا اپنے مطلب اس طرح کے کاموں کے لیے، تو ہم کوشش کرتے کہ ساتھ کریں، اپنے لیے ٹائم نکالنے کا بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہوگا، بڑا گہرا تعلق رہا۔ شاپنگ بھی اگر میں نے کبھی کی کوئی چیزوں کی، انہی کے ساتھ، اچھا، ابھی تک وہ چیزیں تو یہ اتنا گہرا تعلق کب کیسے قائم ہوا کہ آپ کی بی بی صاحبہ سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ میں تو ہیرلڈ کی ایڈیٹر تھی جب ان کی دوسری گورنمنٹ میں یہ تعلق ہوا، انہوں نے خود کہیں ملاقات کی تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو لبرل جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ انڈیپینڈنٹ، اور ان پر کافی تنقید ہم کرتے تھے، مگر ایک قسم ہے کہ انہوں نے کبھی ایک تیور بھی اپنا دکھایا ہو، بلکہ جو خاص طور سے انگریزی کے جرنلسٹ، میں ہوتی تھی، مرحوم عارف نظامی، ظفر عباس جو اب ایڈیٹر ہیں ڈان کے، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، زاہد حسین، اور ایک دو اور، بس ہم 4، تو وہ کہتی تھی میں ہلوں گی نہیں، آپ لوگ آ کے مجھے اب بتائیں کہ میری پالیسیز میں کیا ڈیفیکٹ ہے، کیا کمی بیشی ہے، بتائیں، اور ہم کھل کے بتاتے تھے ان کو۔ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتی تھی، میں 2 منٹ میں مڑ کے کہتی تھی ہاں میں یہی کر۔ وہ جو میڈیا ایک چوتھا ستون ہوتا ہے، تو بی بی صاحبہ کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، اور جب میں نے استعفیٰ دیا تو وہ یہاں اس گھر پہنچ گئیں، لائبریری میں آئی کہ نہیں شیری تم نے اتنا بڑا ہائی پاور جاب کیوں خود؟ میں نے کہا مجھے 10 سال ایگزیکٹ ہو گئے، میں اس جاب میں اب گرو نہیں کر رہی ہوں، نہ میں اسے گرو کر پا رہی ہوں، نہ اپنے، اور منتھلی نیوز میگزینز کا وقت بھی گزر گیا، سارے چینلز آ گئے تھے، تو اس کو مستقل اپڈیٹ رکھنا، اٹ واز لائک یو نو، اور آپ نے دیکھا نیوز لائن اور ہیرلڈ دونوں بند ہو گئے، مگر اپنے زمانے کے وہ بالکل چوٹی کے میگزینز، وہ لیڈ لیتے تھے ہر چیز پہ۔ میڈم آپ کی سفارتکاری میں، اطلاعات میں، ویمن ڈیولپمنٹ میں، اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، تو ابھی آپ کو ماحولیات کا قلمدان مجھے بہت پیشن ہے اس کا۔ اچھا، ماحولیات کا 4-5 سال سے میں اس کو ریسرچ کر رہی ہوں، اور آپ اگر دیکھیں میں نے شروع ایک UN جریدے پروجیکٹ سنڈیکیٹ ہے اس کے لیے لکھنا شروع کیا کلائمیٹ انجسٹس پر، کہ ہمارے ممالک جو ڈیولپنگ جسے گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں ان کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اور ماحولیات ایک بہت بڑی کرائسس ہے، نہ صرف انسانیت کے لیے لیکن ہمارے ممالک کے لیے۔ اب تو میں سمجھتی ہوں کلائمیٹ چینج بھی نہیں کہنا چاہیے ہمیں، کلائمیٹ کرائسس ہے، یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے۔ تو پھر میں نے لکھنا بھی شروع کیا، میں نے اپنے ساتھ 1-2 ریسرچ اسسٹنٹ بھی، وہ بھی موبلائز ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سب سے متاثر ملک ہے، 5واں متاثر ملک ہے ساری دنیا میں، اور پانی کی قلت اتنی ہے کہ 2025 میں، کوئی 2050 میں نہیں، 60 میں نہیں، 70 میں نہیں، 2-3 سال بعد واٹر سکیس ہوگا آفیشلی۔
آپ کو پتہ ہے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں واٹر کی ریشننگ ہوتی ہے, کہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑے. ماگلا نیشنل جو ہل پارک ہے اس کی اپگریڈیشن یہ والا منصوبہ کیوں رکا, اور انڈس ریور کی پلاننگ کا منصوبہ اس پر بھی کام سارے منصوبے رکے ہوئے ہیں. ایک تو فنڈز کی قلت کی وجہ سے, اور اٹینشن بھی دینا ہوتا ہے نا حکومتیں پاکستان میں اور اشرافیہ ڈیسیشن میکنگ ایلیٹس اس کو توجہ نہیں دیتی. اس میں میں نہیں سمجھتی کسی ہم حکومت کو بلیم کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کے ایز اے سوسائٹی, آپ پوچھ رہی ہیں یہ بڑی بات ہے, آپ پوچھ رہی ہیں یہ بڑی بات ہے. صحیح. میڈم آپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منسٹری آپ کے پاس ماحولیات کی, لیکن اس سے زیادہ آپ خارجہ معاملات میں یا کیا بلاول صاحب کی ہیلپ کر رہی ہیں, یا کیا کس طرح سے, کیونکہ چائنا پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ کرتی رہی ہوں. صحیح, کیونکہ ایمبیسڈر سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نا آپ کی چائنا کی اور برٹش. جی وہ ویسے بھی کلائمیٹ چینج کے لیے بھی ملتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی جو فارن افیئرز کمیٹی اس کی میں ہیڈ رہی ہوں. تو زرداری صاحب حلقوں کے لیے اب بھی بڑے خاص ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کس کے لیے خاص حلقوں کے لیے مجھے یہ نہیں پتا, لیکن ان کی بردباری سب کو پتا ہے. ان کی کیپیسٹی اور اہلیت جو ہے لٹرلی سیاسی میریکلز کو پرفارم کرنا وہ ہے, وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں. ان کا مطلب آپ دیکھیں سیاست کی بات جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ ظرف سے بات کریں, یہ بڑی بات ہوتی ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے. جو آپ کا مخالف ہے ان سے کام نکالنا. ہماری آپ کو حکومت یاد ہے جو محترمہ شہید کی شہادت کے بعد بنی تھی, اس میں کتنی 116 ہماری سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں. 116 سیٹوں کے ساتھ 5 سال کنسنسس گورنمنٹ بنائی ہے, جس میں ہم نے امریکہ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جی لاکس بند کیے 7 مہینے, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز, نیٹو سپلائی لائنز, شمسی ایئر بیس بند کیا, ان سے معافی منگوائی. ایسا نہیں کہ چٹھی لے کے پھرتے رہے, معافی منگوائی. بھائی اگر اتنا برا لگا تو معافی منگواؤ ان کو. تو ایمبیسڈر کو بھی یہاں کچھ نہیں بولا گیا تھا. اور ایران پائپ لائن شروع کی جس پر انہوں نے بہت شدید تنقید کی تھی. زرداری صاحب نے کہا نہیں تم بلکہ ایران چلو گی میرے ساتھ, تمہارا میاں بھی چلے گا. میں نے کہا بھائی کیوں, میں آپ کی ایمبیسڈر ہوں وہاں. وہ سینکشنز نہیں ان کو میسج جانا چاہیے. تم ڈرتی ہو؟ نہیں, میں نے بالکل نہیں ڈرتی, مجھے تو ویسے بھی شوق نہیں تھا سفیر بننے کا. تو انہوں نے میسج دیا لے جا کے. پھر سیریا کی جنگ میں اتنا شدید دباؤ تھا مسلم ممالک کا بھی کہ سائڈز لیں, اور سارے ویسٹرن ممالک کا ایک طرف, مغربی ممالک کا اتنا دباؤ تھا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. جیسے آج کل رشیا میں دیکھا, وہ بھی خوش اسلوبی سے بھگتایا, منع بھی کر دیا اور بھگتا بھی دیا. مجھے فون کیا انہوں نے لینڈ لائن پہ, جو ہمیں معلوم تھا دانستہ طور پہ کہ سب سن رہے ہیں, اور اس پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی دباؤ ہے. میں نے کہا بہت شدید دباؤ ہے. سر یہاں بھی ہے. میں نے کہا ہاں یہاں. تم لوگ سہ سکتے ہو واشنگٹن میں اور نیو یارک میں؟ میں نے کہا آبویسلی اگر آپ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں, ہمیں کون سا الیکشن لڑنا ہے امریکہ میں. تو ہی سیڈ بس ڈن. تو بس یہ ساری باتیں کی نا. اور پھر 18ویں ترمیم آپ نے پاکستان کے عمرانی معاہدے کو چینج کیا, واپس 1973 کے آئین کی طرف لائے. وہ بھی کنسنسس تھا, یہ بھی کنسنسس ہوا. 116 سیٹوں کی گورنمنٹ نے یہ کیا. خان صاحب کی حکومت جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ تو آپ ان سے پوچھیں نا. وہ آل فال جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی, وہ تو کہتے ہیں سازش ہوئی ہے. سازش کہاں ہوئی؟ اور اگر ہو رہی تھی تو آپ نے اس کے بارے میں اس وقت 17 دن کیوں بیٹھے رہے؟ نہیں 3 ہفتے کیوں بیٹھے رہے اگر آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی؟ خان صاحب کہتے ہیں میں نے بتایا تھا لیکن مجھے چپ کروا دیا تھا. ان کے اپنے خارجہ وزیر سے پوچھ لیں کس کو بتایا تھا.